إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد
وعلى آل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب؟ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ہم ٹھیک ہیں. آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. اللهم فقهنا في الدين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمین. جی، نون ساکن اور نون تنوین کے احکامات ہم پڑھ رہے تھے. 3 قواعد کو ہم مکمل کر چکے تھے: الاظہار، الادغام اور الاقلاب. آج ہم انشاءاللہ چوتھا قاعدہ پڑھیں گے جو کہ ہے الاخفاء. اپنی نوٹ بک کھول لیجئے. الاخفاء لغوی تعریف دیکھیں. لغت میں کہتے ہیں چھپانا. اخفاء خفی مخفی اسی سے ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے چھپانا. اصطلاحی تعریف: پہلے حرف پر غنہ کرتے ہوئے مخفی حرف کو اظہار اور ادغام کی درمیانی کیفیت میں ادا کرنا جو تشدید سے خالی ہو. ٹھیک ہے، یعنی اس میں ہم کیا کریں گے، ایک مخفی حرف ہوگا جس پر ہم اکفا کریں گے، اور وہ مخفی حرف ہوگا نون ساکنہ، اس کو ہم اظہار اور ادغام کی درمیانی حالت میں ادا کریں گے اور ساتھ میں غنہ بھی کریں گے. ٹھیک ہے، کیسے؟ اصطلاحی تعریف کو انشاءاللہ آگے جب ہم مثالوں کو دیکھیں گے تو اس کو مزید ہم سمجھ لیں گے انشاءاللہ. اکفا کے حروف دیکھیں. اکفا کے 15 حروف ہیں جو کہ اظہار، ادغام اور اقلاب کے حروف کے علاوہ ہیں. اور عربی کے باقی تمام حروف تہجی اکفا کے ہیں. یعنی اظہار کے جو حروف تھے، کون سے حروف تھے اظہار کے؟ جی، حروف حلقی. حروف حلقی. تو اظہار کے جو 6 حروف تھے، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، ان کو ہٹا کے، اسی طرح اقلاب کا حرف با ہٹا کے، اور ادغام کے حروف کون سے تھے؟ یرملون. ادغام کے جو 6 حروف ہیں، یا رو میم لام واو نون، یرملون، ان کو بھی نکال کے جو بقیہ حروف تہجی میں سے حروف بچ گئے، رہ گئے، وہ اکفا کے حروف ہیں. اور وہ ٹوٹل 15 حروف ہیں جو کہ آپ کو نیچے لکھ کر بھی دے دیے گئے ہیں: تا،
सा, जीम, दाल, जाल, जा, सीन, शीन, सोद, बोद, पो, वो, फा, ऑफ और कैफ। ये हरूफ जो हैं ये इक्फा के हरूफ हैं। कब बनता है इक्फा का कायदा, कैसे होगा इक्फा? जब नून साकिना या तनवीन के बाद इन 15 हरूफ में से कोई भी हर्फ आ जाए, ख्वाह एक लफ्ज में या दो अल्फाज के दरमियान, तो वहां पर हम इक्फा का कायदा करते हैं। ठीक है, जैसे मिसाल को देखें, मिन शर्री मा खलक़। अब आप इसको देखें, मिन शर्री, नून साकिना के बाद हर्फ शीन आ रहा है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ इक्फा का कायदा कर रहे हैं। हम क्या करते हैं, इक्फा में नून साकिना को छुपाते हैं, यानी गुन्ना करते हुए नून साकिना की आवाज को छुपाते हैं, और अगला जो भी हर्फ होगा इक्फा का उसके मखरज के करीब तरीन ले जाकर इक्फा करेंगे। ठीक है, कैसे? मिन शर्री, यानी आप देखें इसको हम ऐसे नहीं पढ़ेंगे मिन शर्री, मिन शर्री नहीं, बल्कि हमने क्या करना है, इक्फा करना है। इक्फा का मतलब है छुपाना। हम नून साकिना की आवाज को छुपाएंगे और आगे आने वाला हर्फ जो होगा उसके मखरज के करीब ले जाएंगे। इसी मिसाल को अगर हम देखें तो आगे शीन आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, नून को हमने छुपाया, गुन्ना किया, पहले हर्फ पर गुन्ना करते हुए हमने गुन्ना किया नून साकिना पर, और शीन के मखरज के करीब ले गए। शीन का मखरज यानी जबान का वस्त ऊपर तालु के वस्त से लगाएंगे, जबान का सेंटर तालु के सेंटर से, फिर इसको हम अदा करेंगे मिन शर्री। ठीक है, इसी तरह अगली मिसाल को देखें, नारन ज़ाता, तनवीन के बाद हर्फ जाल आ रहा है इक्फा के हरूफ में से, और दोनों जो हमने मिसालें देखी वो दो कलिमात में है, दो अल्फाज के दरमियान इक्फा हो रहा है। हम क्या करेंगे, तनवीन के अंदर जो नून साकिन है उसकी आवाज को छुपाएंगे और गुन्ना करेंगे, और फिर आगे जो हर्फ आ रहा है हर्फ जाल, उसके मखरज के करीब जाकर इक्फा करेंगे। जाल, जाल का मखरज क्या पढ़ा था हमने, जबान का, जबान की नोक का थोड़ा सा ऊपरी हिस्सा सनाए उलिया की किनारों से लगेगा तो हर्फ जाल अदा होगा, यानी जबान की जो टिप है वो थोड़ी सी बाहर की तरफ आएगी। इस तरह हम जाल का इक्फा करेंगे, नारोंजा, नारोंजा। ठीक है, हम ऐसे नहीं पढ़ेंगे नारों, नारों, यानी ना उसको इदगाम के मुशाबे पढ़ेंगे ना उसको इजहार की तरह पढ़ेंगे। कैसे? अब हम इस्तिलाही तारीफ को भी देख लेते हैं। हमने इस्तिलाही तारीफ में पढ़ा, पहले हर्फ पर गुन्ना करते हुए, पहला हर्फ यानी नून साकिना, ठीक, नून साकिना पर गुन्ना करते हुए मक्फी हर्फ को, यानी ये जो मक्फी हर्फ है जिसको हम छुपा रहे हैं वो कौन सा है जी, कौन सा है? नून साकिन, नून। नून। बिल्कुल, नून साकिना, उस मक्फी हर्फ को इजहार और इदगाम की दरमियानी कैफियत में अदा करना है। अब इजहार, इजहार को अगर हम देखें तो हमने इजहार में क्या पढ़ा था, इजहार क्या होता है? इजहार की अगर हम इस्तिलाही तारीफ देखें, हर जाहिर हर्फ करना। मखरज से अदा करना, जी, हर हर्फ को उसके मखरज से अदा करना और ज्यादा गुन्ना किए बगैर। यानी इजहार में हम क्या करते हैं, दोनों हरूफ जो होते हैं नून साकिना और आगे आने वाला हरूफ हलकी, उन दोनों को हम बिल्कुल वाजे और जाहिर करके अदा कर रहे होते हैं। ठीक है, और ज्यादा गुन्ना किए बगैर। इक्फा में भी हम यही कर रहे होते हैं कि नून साकिना भी बिल्कुल वाजे होता है अपने गुन्ना के साथ, ठीक है, और आगे आने वाला जो हर्फ होता है ना वो भी बिल्कुल वाजे होता है इक्फा का हर्फ। ठीक है, लेकिन इजहार में हम क्या करते हैं, ज्यादा गुन्ना किए बगैर उसको अदा करते हैं, हम नेचुरल गुन्ना करते हैं, कुदरती तौर पर जो नाक में आवाज जा रही होती है बस वैसे ही हम इजहार को अदा कर रहे होते हैं। जबकि इक्फा में हम क्या करते हैं, पहले हर्फ पर गुन्ना करते हुए, यानी इक्फा में हम इजहार की निस्बत ज्यादा गुन्ना करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए कहा गया है कि मक्फी हर्फ जो है उसको इजहार की दरमियानी कैफियत में अदा करना, यानी दोनों हरूफ वाजे तो होंगे, नून साकिना और जो हरूफ हिक्फा है वो वाजे तो होंगे बिल्कुल, लेकिन हम उसमें गुन्ना करेंगे। ठीक है,
پھر لکھا ہوا ہے ادغام کی درمیانی کیفیت. اب ادغام ہم نے کیا دیکھا تھا کہ ادغام میں ہم کیا کرتے ہیں، پہلے حرف ساکن کو دوسرے والے حرف متحرک میں مرج کر دیتے ہیں، مدغم کر دیتے ہیں، اس طرح کہ وہ دوسرا جو حرف ہوتا ہے وہ مشدد بن جاتا ہے. یہاں پر کیا ہے، ادغام کی درمیانی کیفیت میں ادا کرنا جو تشدید سے خالی ہو. یعنی ادغام میں ہم نون ساکنہ کو مکمل طور پر ڈراپ کر دیتے ہیں، مرج کر دیتے ہیں آگے آنے والے ادغام کے حرف کے ساتھ. یہاں پر ہم مرج تو نہیں کرتے بالکل، ہم کیا کرتے ہیں، نون کی آواز کو چھپاتے ہیں، بالکل واضح کر کے نہیں پڑھتے جیسے اظہار میں پڑھے ہوتے ہیں، بلکہ ہم نون کی آواز کو چھپاتے ہیں، صرف نون کے غنہ کو ظاہر کرتے ہیں، واضح کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اور آگے آنے والے حرف کے قریب لے جاتے ہیں، اس کے مخرج کے قریب ترین لے جاتے ہیں. لیکن ہم اس طرح اس کے مخرج کے قریب نہیں لے جاتے کہ وہ حرفی تشدید کا بن جائے، یعنی اتنا زیادہ اس حرف پر پریس نہیں کرتے کہ وہ مشدد بن جائے. مثال کے طور پہ ہم اس کو پڑھتے ہیں میشری، ہم ایسے نہیں پڑھتے میشری، یعنی اتنا اس کو پریس نہیں کرتے آگے آنے والے مخرج کو کہ وہ بالکل تشدیدی ہو جائے. تو اس طرح جو اکفا ہوتا ہے اس میں نہ تو ہم بالکل اظہار کرتے ہیں نہ بالکل ادغام، بلکہ اس کو اظہار اور ادغام دونوں کی درمیانی حالت میں ادا کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا اسی طرح ایک لفظ میں اکفا کی مثال دیکھیں، انتم. نون ساکنہ کے بعد حرف تا آ رہا ہے، تو ہم کیا کر رہے ہیں، نون کی آواز کو چھپا رہے ہیں، غنہ کا لحاظ رکھ رہے ہیں، اور آگے آنے والا حرف جو تا ہے جس میں ہم زبان کی نوک کا تھوڑا اوپری حصہ ثناء علیہ کی جڑوں پر لگاتے ہیں تو ادا ہوتا ہے، اس کے قریب لے جا کر اکفا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے انتم. صحیح، واضح یہاں تک؟ اچھا اب ہم دیکھتے ہیں اکفا کے لیے تھوڑا سا طریقہ کہ ہم اکفا کو کیسے کریں گے. یہ جو ہے نا من شری، اسی کو ہم دیکھیں. جیسے ہم اردو کی مثال اگر کوئی دیکھیں، مثال کے طور پہ نام ہوتا ہے انشرا. آپ سب اس کو پڑھیں، ہم کیسے پڑھتے ہیں انشرا، ہم نون کو بالکل واضح نہیں کرتے، بلکہ اگر ہم نون کو ہٹا دیں تو ہم کیسے پڑھے ہوتے ہیں انشرا، یعنی شین کے بالکل قریب جا کر شین کے مخرج سے ہم اس کو نون کو ادا کر رہے ہوتے ہیں، اردو میں بھی اگر ہم دیکھیں. ٹھیک ہے، تو بالکل یہاں پر بھی ہم نے ایسے ہی کرنا ہے کہ نون ساکن کی آواز کو ہم چھپائیں گے اور شین کے مخرج کے قریب ترین لے جائیں گے، من شری. ٹھیک ہے، اسی طرح اگر کوئی اور مثال ہم دیکھیں اردو کی جس میں ہم نون کو بالکل چھپا رہے ہیں اور کیا کوئی بھی آگے آنے والا حرف جو ہے اس کے قریب لے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں پنک. اب آپ دیکھیں پنک میں ہم کیا کہہ رہے ہوتے ہیں، نون کی آواز کو چھپا رہے ہوتے ہیں اور کیف کے قریب لے جا رہے ہوتے ہیں. اسی طرح تنگ، ہم نون کو نہیں ادا کر رہے ہوتے. اسی طرح پنکھ، ایسے بہت سارے حروف ہیں، الفاظ ہیں اردو میں بھی جن کو ہم نون کو بالکل چھپا کے ادا کر رہے ہوتے ہیں، نون کو واضح ادا نہیں کرتے. ٹھیک، تو یہاں پر بھی ہم نے بالکل ایسے ہی کرنا ہے، نون کی آواز کو چھپانا ہے، غنہ کرنا ہے، اور آگے آنے والا جو بھی حرف ہوگا اکفا کا اس کے قریب ترین جا کر اکفا کرنا ہے. ٹھیک ہے، اچھا ایک اور بات کہ یہاں پر آپ کو جو 3 مثالیں دی گئی ہیں، من شری، نارن ذات اور انتم، ان تینوں میں آپ دیکھیں بالکل باریک اکفا کر رہے ہیں ہم. جبکہ جو حروف مستعلیہ ہوتے ہیں جو کہ ہم پڑھ چکے ہیں، خصاد غطین قض، حروف اکفا میں اگر حروف مستعلیہ میں سے کوئی حرف ہوگا، جیسے آپ کو نظر آ رہا ہے صاد ہے، ضاد ہے، طا ہے، ظا ہے اور قاف ہے، یہ 5 حروف جو ہیں یہ حروف مستعلیہ ہیں، موٹے حروف ہیں. تو اگر نون ساکنہ یا تنوین کے بعد ان 5 حروف میں سے کوئی حرف ہوگا تو ہم اکفا کو موٹا کریں گے. کیسے؟ ہم مثال سے دیکھتے ہیں، مثلا صاد ہے، سب سے پہلے ہم اس کی کوئی مثال لے لیتے ہیں، جیسے مثال کے طور پہ میوں صل صالین. اب آپ دیکھیں میوں صل صالین، صاد کے مخرج کے قریب اور ساتھ میں ہم نے غنہ کو ہیوی کر دیا
کیوں ہیوی کیا؟ کیونکہ حرف استعلا جو آ رہا ہے، مستعلیہ کا جو حروف آ رہا ہے یہاں پر وہ ہیوی ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم یہاں پر اکفا کو ہیوی کریں گے. میو صول صولین. اسی طرح آپ دیکھیں اکفا کے حروف میں سین بھی موجود ہے، صاد اور سین دونوں کا مخرج ایک ہی ہے کہ زبان کی نوک کا آخری حصہ ہم ثنائے سفلی کے اندرونی حصے پر رکھتے ہیں تو یہ حروف ادا ہوتے ہیں. لیکن اکفا میں دونوں میں فرق ہوگا. کیسے؟ کہ صاد حروف مستعلیہ ہے تو اس کو ہم ہیوی کر کے اکفا کریں گے، جبکہ سین وہ بالکل باریک حرف ہے تو اس کا اکفا بھی باریک ہوگا. ہم سین کی بھی کوئی مثال دیکھ لیتے ہیں، جیسے الانسان، الانسان، ٹھیک ہے؟ اور اسی طرح صاد میو صول صولین. صحیح. اسی طرح اگر ہم بوت کی مثال دیکھیں، بوت بھی ایک ہیوی لیٹر ہے، اس کا بھی اکفا جو ہے وہ ہیوی ہوگا. مثال کے طور پہ میو بوریع، میو بوریع، ہم بوت کے مخرج پہ جا رہے ہیں، مخرج کے قریب، اور ساتھ میں ہیوی غنہ کر رہے ہیں. اسی طرح حرف پو ہے، پو کی مثال اگر ہم دیکھیں میو طین، میو طی، ہم مخرج کے قریب بھی جا رہے ہیں، نون کو چھپا بھی رہے ہیں اور ساتھ میں ہیوی غنہ کر رہے ہیں. وہ کی مثال ینظرون، ینظرون، ٹھیک ہے؟ اور اسی طرح قوف کی مثال تو اکثر ہمارے لیسن میں بھی آ رہی ہوتی ہے، من قبلک، من قو، من قو، ٹھیک ہے؟ تو یہ 5 حروف جو ہیں جو کہ حروف مستعلیہ ہیں، اگر نون ساکنہ یا نون تنوین کے بعد یہ 5 حروف آئیں گے تو ہم اکفا کو ہیوی کریں گے. ٹھیک ہے؟ یہاں تک واضح ہے آپ سب کو؟ ایک دفعہ میں ریپیٹ کر دیتی ہوں اس قاعدے کو، ٹھیک ہے؟ پھر اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ لیجیے گا. ہم نے دیکھا اکفا کو، اکفا کی معنی ہے چھپانا. اکفا میں ہم کیا کرتے ہیں؟ پہلے حرف پر غنہ کرتے ہوئے مخفی حرف جو ہوتا ہے نون ساکنہ، اس کو اظہار اور ادغام کی درمیانی حالت میں ادا کرتے ہیں جو تشدید سے خالی. ٹھیک ہے؟ اکفا کے 15 حروف ہیں. کیسے؟ اظہار کے حروف حلقی، ادغام کے یرملون اور اقلاب کے با کے علاوہ بقیہ تمام حروف تہجی اکفا کے حروف ہے. ٹھیک ہے؟ کب بنتا ہے اکفا کا قاعدہ؟ جب نون ساکنہ یا تنوین کے بعد ان 15 حروف میں سے کوئی بھی حرف آ جائے، خواہ ایک لفظ میں یا 2 الفاظ کے درمیان، تو وہاں پر ہم اکفا کا قاعدہ کرتے ہیں. پھر ہم نے مثالیں دیکھی، من شر نارن ذات انتم. اکفا کا طریقہ کیا ہے کہ ہم نون ساکنہ کو غنہ کرتے ہوئے نون ساکنہ کی آواز کو ناک میں چھپائیں گے اور آگے آنے والا جو حرف ہوگا اس کے مخرج کے قریب لے جائیں گے. ٹھیک؟ اکفا 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک باریک اکفا ہوتا ہے اور ایک موٹا اکفا. موٹا اکفا کب ہوگا؟ جب نون ساکنہ یا تنوین کے بعد حروف مستعلیہ میں سے جو اکفا کے حروف ہیں وہ آ جائے، جو کہ 5 ہیں ہم نے دیکھے، تو وہاں پر ہم ہیوی اکفا کریں گے. اور باقی جو حروف استفعال ہیں، باریک حروف ہیں، اگر وہ ہوں گے تو پھر ہم اس میں باریک اکفا کریں گے. یہ تھا اکفا کا قاعدہ. یہاں تک اگر کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ لیں. جی ہما قاضی. جی میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے کہا 5 حروف ہیں حروف مستعلیہ جن کے اوپر موٹا اخفا ہوگا، لیکن ہمیں تو آپ 7 حروف بتائے گئے ہیں حروف مستعلیہ جو ہیں ٹوٹل ملا کے، تو جی جی وہ آپ نے کہا نا 5 ہیں، تو یہ ان میں سے آپ کو باقی 2 بتاتی جو ہوں. ہیں وہ جی مجھے دیکھیں حروف مستعلیہ 7 ہے، خصا جی ضغطن قض، جی لیکن اکفا میں جو مستعلیہ کے حروف آ رہے ہیں وہ 5 ہیں. اچھا اچھا جو 2 اچھا حروف ہیں نا، کون سے 2 حروف مسنگ ہے آپ بتائیں مجھے؟ ایک تو سواد ہے، صوت تو موجود ہے نا، دیکھیں صوت، بوت، بو، و اور قوف، یہ تو موجود ہے. خواہ نہیں ہے خو نہیں ہے اور اور غین نہیں ہے، غا نہیں ہے. بالکل
خا اور غین نہیں ہے. اب آپ مجھے بتائیں خا اور غین کس کے حروف ہیں؟ یہ حروف وہ ہیں یہ وسط اللسان، لسان اس سے حلقے ہلکی ہے. حروف حلقے، حروف حلقی سوری. جی دیکھیں حروف ہلکی ہیں، یہ تو اظہار کے حروف ہو گئے. ویسے حروف اچھا مستعلیہ 7 ہیں، لیکن جی اکفا کے اندر جو حروف مستعلیہ آ رہے ہیں وہ بس یہی 5 ہیں. ٹھیک ہے اچھا جی. جی. نادیہ قیوم. جی باجی اخفا کرتے ہوئے مجھے مشکل ہوتی ہے کیونکہ ناک میں تو ایک آواز چھپاتے ہیں تو آواز کا پریشر کرنی سمجھ آتی ہے. گلے کے شروع سے مطلب ہے آواز نکالیں گے یا کہ وسط سے نکالیں گے، یہ تھوڑا سا کلیئر کر دیں. اچھا دیکھیں، اکفا کا طریقہ بالکل سمپل ہے. آپ نے نون کو واضح کر کے نہیں پڑھنا. جیسے ہم اظہار میں نون کو واضح کر کے پڑھے ہوتے نا، من احدین، ہم نے اس میں واضح ظاہر نہیں کرنا نون کو، بلکہ چھپا دینا ہے اور آگے آنے والے مخرج کے قریب لے جانا ہے. اکفا کے لیے نا آپ کو بہت زیادہ پریکٹس کرنی ہوگی. ٹھیک ہے، یہ ایسے ہی نہیں آئے گا، اس کے لیے آپ کو بہت پریکٹس کرنی ہوگی. مثال کے طور پہ ہم نے ابھی مثالوں میں بھی دیکھا، ٹھیک ہے، الانسان، ہم اسی کو دیکھ لیتے ہیں. ہم نے کیا کیا؟ نون کو چھپایا، غنہ کیا، اور آگے سین آ رہا ہے تو سین کے مخرج کے قریب لے جا کر ہم نے اکفا کر دیا. الانسان. اس کے لیے آپ کی پریکٹس ہی آپ کو انشاءاللہ اکفا بہتر کر دے گی. جی شازیہ ظفر. جی باجی میرا سوال یہ ہے کہ ہم جب اکفا کریں گے تو ہماری مطلب زبان کی نوک جو ہے وہ نون کے مخرج پہ ٹھہرے گی، اسٹے کرے گی، اس کے بعد پھر ہم اگلے حرف کے مخرج پہ جائیں گے، یا بس نون کے مخرج کو ٹچ کرتے ہوئے ہم اگلے حرف کے مخرج پہ چلے جائیں گے؟ ہم نون کے مخرج کو ٹچ بھی نہیں کریں گے اور نہ ہی ٹھہرائیں گے اپنی زبان کو نون کے مخرج پر، کیونکہ یہ اخفا ہے. اخفا چھپانا، ہم اس میں چھپا ہی رہے ہیں نون کو. بس نون کا جو غنہ ہے نا وہ واضح ہوگا. ٹھیک ہے، جیسے میں نے آپ کو مثال دی نا انشرو، اسی طرح ہم کہتے ہیں قاری منشاوی، منشاوی. ہم ان کو منشاوی تو نہیں کہتے نا، ہم انشرا تو نہیں کہتے نا، انشرو. ٹھیک ہے، تو نون کی آواز کو ہم نے چھپا دینا ہے، بالکل ٹچ نہیں کرنا، اور آگے آنے والے مخرج کے قریب لے جانا ہے. ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے. جی. سعدیہ خالد. جی ٹیچر میں یہ پوچھ رہی تھی سا کا کیسے اخفا ہوگا؟ کوئی مثال ایسی تھوڑی سی حرف فا واضح کا کیجیے. سا سا سا. اچھا دیکھیں، سا، ذال اور وہ، ہم نے ان تینوں کا مخرج ایک ہی ہے نا. زبان کی نوک کا تھوڑا اوپری حصہ سامنے والے 2 دانتوں کے کناروں سے لگے گا. جیسے ہم نے ابھی مثال دیکھی نا، نارون ذات، ہم کیا کر رہے ہیں، اس میں زبان کی چھوٹی سی ٹپ باہر آ رہی ہے، لیکن ہم اس پر پریشر نہیں دے رہے، ہم صرف دانتوں کو ٹچ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اسی طرح ہم اگر سا کا اکفا دیکھیں، انسا، انسا، ہم جیسے نارون ذاتا کو پڑھے بالکل ویسے ہی ہوگا سا کا اکفا، کہ زبان کی چھوٹی سی ٹپ باہر نکالیں گے اور مخرج کے قریب جا کر اکفا کریں گے. ٹھیک ہے سعدیہ. جی 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 جزاک اللہ. وائی آنکھی. جی اور کوئی سوال ہے؟ الحمدللہ یہاں تک آپ سب کو واضح ہے. اس قاعدے کو کہتے ہیں اکفا حقیقی. ٹھیک ہے، اکفا حقیقی کا یہ قاعدہ ہے جو کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد یہ 15 حروف جو ہیں اگر یہ آ جائیں تو ان کے ساتھ بنتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی، اب ہم الحمدللہ مخارج الحروف کے بعد اور کچھ صفات کو پڑھنے کے بعد ہم نے ان قواعد کو اسٹارٹ کیا، اور آج ہم نے نون ساکن اور نون تنوین کے قواعد کو مکمل کیا. ہم ایک دفعہ ریویو کر لیتے ہیں کہ ہم نے ان قواعد پہ کیا پڑھا. ٹھیک ہے جی. سعدیہ آپ کا ہینڈ ریس ہے. جی ٹیچر آپ نے اخفا حقیقی کس قاعدے کو بولا جو ابھی آپ نے پڑھایا؟ جی بالکل. جی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی، ہم اسٹارٹ سے تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ ہم نے ان قواعد میں کیا کیا پڑھا. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں نون ساکنہ اور تنوین. آپ بتائیں، آپ میں سے کوئی بتائے گا نون ساکنہ کیا ہوتا ہے؟ کوئکلی. ٹھیک ہے،
नून साकिना वो है नून जिस पे होता है जज़म जो होता है। किसी भी हरकत जिस पर जज्म हो। जो किसी भी हरकत से खाली हो, यानी वो नून साकिना ही हो, वक्फन वसलन हर सूरत में वो नून साकिना ही रहे। बस ठीक है, बारकल्लाह फीकी। अच्छा कोशिश करें हैंड रेस करके जवाब दें ताकि सबको समझ आए ना, ठीक है? कोई भी कंफ्यूजन हो तो वो भी क्लियर हो जाए। सब मिल के बोलते हैं तो फिर वाज़ेह तौर पर समझ नहीं आता कि आप क्या बोल रहे हैं। अच्छा जी, आपने बताया कि नून साकिना वो होता है जो किसी भी हरकत से खाली होता है, ठीक है? और वसलन और वक्फन दोनों सूरतों में वो कायम रहता है। तो ऐसे नून साकिना पर ये 4 कवायद जो हमने पढ़े हैं ये अप्लाई होंगे, ठीक है? बारकल्लाह फीकुम। अच्छा तनवीन, तनवीन किसे कहते हैं? जी अस्मा आदिल। बाजी 2 ज़बर 2 पेश और ज़ेर को तनवीन के। और क्या पढ़ा है हमने तनवीन के बारे में? बाजी यही जी मुनीबा अलाउद्दीन, आप बताएं। 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश। मुनीबा अपना माइक खोलें। तनवीन हमेशा कलमे के आखिर में आता है और तनवीन वसल की सूरत में पढ़ा जाता है। शाबाश, ठीक है। आप लोग सारे पॉइंट्स बिल्कुल ठीक बता रहे हैं, लेकिन जो एक मेन पॉइंट है ना वो बता दे मुझे। जी आखिर में नून साकना की आवाज आ रही होती है अगर स्टार्टिंग में नून जायद होता है इसमें। तनवीन के अंदर एक होता है। जायदन सकना की आवाज आ रही है। बारकल्लाह फीकुम। अल्हम्दुलिल्लाह के तनवीन के अंदर एक जायद नून साकिना मौजूद होता है जो कि लिखा तो नहीं जाता, लेकिन हम जब उसको पढ़ते हैं तो उसकी आवाज़ हमें फील हो रही होती है, ठीक है? यानी तनवीन एक जायद नून साकिना के लिए इस्तेमाल होती है। तो जिस तरह नून साकिना पर ये 4 कायदे अप्लाई होंगे, लागू होंगे, इसी तरह तनवीन के साथ भी ये 4 कायदे जो हैं वो बनेंगे, वो अप्लाई होंगे, ठीक है? नून साकिना और तनवीन के 4 कवायद हमने देखे, इजहार, इदगाम, इक़लाब और इख्फा। इजहार, इजहार हल्की इसको हम कहते हैं। इजहार क्या होता है? इजहार किसी जी चीज को किसी चीज किसी को चीज जाहिर को करना के जाहिर वास्ते करना। से करना। कवल नदीम, आप मुझे बताएं इसकी इस्तिलाही तारीफ। यानी ये हर हुर्फ को इसके मखारिज से अदा करना होता है, वो जिसे ज़्यादा गुड, बारकल्लाह फीकी। हर हर्फ को उसके मखरज से अदा करना और ज्यादा गुन्ना किए बगैर। अच्छा इजहार का कायदा कब बनता है? फातिमा मुश्ताक। जब अलिफ इसका कायदा जब बनता है जब ये मिडिल में आए और उसका वक्फन जब एंड में होता है। ठीक है, अच्छा हम अगली साथी से पूछते हैं। अजीजा बेगम, आप बताएं इजहार का कायदा कब बनता है? इजहार का कायदा जब इजहार हलकी के 6 हरूफ आ जाए, तो अगर ये हरूफ साकना या तनवीन के फौरन बाद आए तो नून के इजहार का सबब बनते हैं। गुड, बारकल्लाह फीकी। नून साकिना या नून तनवीन के बाद हुरूफ हल्की में से कोई हर्फ आएगा तो वहां पर इज़हार हल्की का कायदा होगा। इज़हार हल्की का कायदा एक लफ्ज में भी होता है और 2 अल्फाज के दरमियान में भी दो होता है, अल्फाज के दरमियान ठीक है? में भी। शाबाश, ठीक है। अच्छा जी, फिर है इदगाम। इदगाम को देखा हमने, इदगाम यानी मुदगम करना, मिलाना, मर्ज करना। इदगाम की इदगाम के हमने पढ़े थे 6 हरूफ हैं, यरमलून। अच्छा आप मुझे बताएं इदगाम की इकसाम, कौन सी 2 इकसाम है इदगाम की? मीरा बिमरान। इदगाम भी गुन्ना, इदगाम पे गैर गुन्ना। इदगाम भी गुन्ना और इदगाम भी गैर गुन्ना, ठीक है। साइमा मसूद, आप बताएं इदगाम भी गुन्ना कब बनता है? जब नून साकिन या तनवीन के बाद या मीम नून और वाव में से कोई हर्फ आ जाए तो वहाँ इदगाम भी गुन्ना का फायदा होता है। शाबाश, यूमिन में से कोई हर्फ होगा तो वहाँ पर इदगाम भी गुन्ना का कायदा होगा। गुड, बारकल्लाह फीकी, ठीक है। अच्छा जी अमीना जिया, आप मुझे बताएं इदगाम भी गैर गुन्ना कब बनता है?
جی بتا رہی امین جی، ادغام نون ساکنہ یا نون تنوین لفظ کے آخر میں آئے اور اگلے لفظ کا پہلا حرف لام اور را میں سے ہو تو وہاں پر ادغام بغیر غنہ کا قاعدہ بنتا ہے. سوری میری آواز ذرا بڑی. بالکل ٹھیک بتایا. امینہ آپ مجھے بتائیں کیا ادغام ایک لفظ میں بھی ہوتا ہے؟ ہاں ایک لفظ میں بھی ہوتا ہے. ہوتا ہے؟ جی 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 سیما جنید آپ بتائیں ادغام ایک لفظ میں ہوتا ہے؟ نہیں جی نہیں ہوتا. ادغام کبھی بھی ایک لفظ میں نہیں ہوگا. ادغام کا قاعدہ ہمیشہ دو الفاظ کے درمیان میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ہاں سوری بارک ہاں اللہ جی. فیکم. الحمدللہ. اوکے اچھا اب مجھے بتائیں پھر ہم نے پڑھا اقلاب. اقلاب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تبدیل کرنا یا رابعہ نادر. بدل دینا. ٹھیک ہے شاباش. اچھا رابعہ نادر آپ مجھے بتائیں اقلاب کا قاعدہ کب بنتا ہے؟ میم جب نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف با آ جائے تو پھر ہم غنہ کا لحاظ کرتے ہوئے ایک مخفی میم جو ہے وہاں پر پڑھتے ہیں. گڈ بارک اللہ فیکی. الحمدللہ. ٹھیک ہے. اقلاب کا قاعدہ تب بنتا ہے جب نون ساکنہ یا تنوین کے بعد حرف با آ جائے. یعنی اقلاب کا صرف ایک ہی حرف ہے اور وہ ہے حرف با. ٹھیک ہے. اخفا. اخفا کا قاعدہ کب بنتا ہے عاکفہ؟ اخفا مطلب اجی چھپانا، اور اخفا کے یہ 15 حروف ہیں جو ادغام اور اقلاب کے اور اظہار کے علاوہ حروف ہوتے ہیں. شاباش. اخفا کا قاعدہ 15 حروف کے ساتھ بنتا ہے جب نون ساکنہ یا نون تنوین کے بعد اظہار کے حروف حلقی، اقلاب کا حرف با اور ادغام کے یرملون کے علاوہ کوئی حرف آئے گا علاوہ تو جو بھی اخفا کا قاعدہ ہوگا. الحمدللہ. بارک اللہ فیکم. میں امید کرتی ہوں یہاں تک آپ سب کو بالکل واضح ہوگا. اگر اب بھی کوئی سوال ہے، کوئی کنفیوژن ہے ان قواعد میں تو آپ پوچھ سکتے ہیں. تو پھر ہم انشاءاللہ آگے کی طرف چلتے ہیں. جی سب کو واضح یہاں تک؟ ٹھیک ہے چلیں ہم ترتیل کے لیسن کی طرف چلتے ہیں. اپنی نوٹ بک بند کر دیں اور مصحف کھول لیں. ٹھیک ہے. آگے بڑھنے سے پہلے آپ کو ایک بات کہہ دوں کہ دیکھیں گروپ میں تو الحمدللہ آپ کا ہوم ورک آ رہا ہوتا ہے نا، جو آپ کو نوٹس کا ہوم ورک ملتا ہے قواعد کا، اور الحمدللہ بارک اللہ فیکم آپ لوگ بہت اچھے سے اس ہوم ورک کو کر رہے ہوتے ہیں کہ دیکھ کر خوشی ہوتی ہے. لیکن ساتھ ساتھ جو یہ ہمارا ترتیل کا لیسن ہے نا، اس کی بھی پریکٹس بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے. اس کو بھی ساتھ ساتھ لے کر چلیں. میں نے کل بھی آپ سے یہ بات کی تھی کہ انشاءاللہ آپ کا ترتیل کا بھی ٹیسٹ ہوگا، تو اپنی پریکٹس پر خاص طور پر توجہ دیں. آپ کو دیکھیں جہاں پر آپ کا قواعد کا لیسن بھیجا جاتا ہے آپ کے منی گروپس میں، وہیں آپ کا ترتیل کا لیسن بھی آپ کے ساتھ شیئر ہوتا ہے. اور اسی طرح آپ کے پورٹل پر بھی قاری صاحب کی ریکارڈنگ اور آپ کو جتنی بار لیسن پڑھنا ہوتا ہے یہ سب آپ کے ساتھ شیئر کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو کوشش کریں کہ یہ لیسن آپ سے کبھی کسی صورت مس نہ ہو. ٹھیک ہے. لیسن کی لازمی پریکٹس کریں. جتنی زیادہ آپ پریکٹس کریں گے، جتنا زیادہ آپ پڑھیں گے، جتنا زیادہ آپ لسننگ کریں گے نا، اتنا اچھا آپ انشاءاللہ پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اتنی بہتری آپ کی تلاوت میں آ سکتی ہے. ٹھیک ہے. چلیں اور اگر کوئی بھی اس بارے میں مشکل ہو، کوئی بھی کنفیوژن ہو، یا آپ کو لیسن آپ سے نہیں کھل رہا یا آپ کے پاس ریکارڈنگ نہیں آ رہی، تو اس کے لیے ضرور آپ اپنی یا تو گروپ انچارج سے بات کریں یا پھر ایڈمن سے بات کریں، لیکن اپنے لیسن کو کسی صورت مس نہ کریں. ٹھیک ہے. چلیں سورۃ الانشقاق ہم پڑھ رہے تھے. گروپ 11 سے کول ندین، عالیہ یاسین،
فریحہ شوکت، ہانیہ زرناب. ہینڈ ریز کر لیجیے آپ سب اپنے گروپ 11 کے اسٹوڈینٹس. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی کول ندیم جی آیت نمبر 10. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ وَأَمَّا. اچھا میم کو ادا کرتے ہوئے نا ہم اپنے ہونٹوں کو فولڈ نہیں کر دیں گے، ٹھیک ہے؟ اس کو دیکھیں بہت زیادہ پریشر دے کر اور فولڈ نہ کر دیں ہونٹوں کو. وَأَمَّا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ تی کچرا کو بہت زیادہ کھینچ کر ادا نہ کریں. اوتیا اوتیا. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ کتابہ کتابہ. تا کو ٹھیک کریں. کتابہ کتابہ وراء ظہری وراء ظہری. واو کو ہیوی نہیں کریں گے، را ہیوی ہے. را کے ساتھ جو الف آ رہا ہے اس کو بھی ہم ہیوی کر کے پڑھیں گے اور 4 کاؤنٹس تک مد کو لمبا کریں گے اور ساتھ میں ہیوی بھی. وراء وراء ظہری ظہری. وہ مستعلیہ میں سے ہے، موٹا کریں. ظہری ظہری. اچھا وہ میں ہمس نہیں آئے گا، زو کر کے نہیں پڑھیں گے. زبان کی ٹپ کو باہر نکالیں صحیح پراپر مخرج کے ساتھ. دوبارہ پڑھیں. ظہری ظہری ظہری. را دوسرا والا را ہے نا ظہری، اس میں اس کو بالکل باریک کریں اور دیکھیں دونوں ہاتھ ساکن ہیں. وہ والا بھی اور ری یہاں پر بھی دونوں میں رخاوا ہو رہا ہے. دونوں کا ٹائم جو ہے وہ بالکل برابر ہونا چاہیے. غور سے سنیں. ظہری ظہری. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ. اچھا دیکھیں اوتیا یا فتحہ ہے نا، فتحہ کو کتنا لمبا کریں گے؟ 2 کاؤنٹ لمبا کرتے ہیں. نہیں 1 کاؤنٹ اس کو لمبا ہونے نہیں دینا. اوتیا کتابہ اوتیا کتابہ. ایسے نہیں پڑھیں گے اس کو. اوتیا کتابہ یا نہیں، صرف 1 کاؤنٹ. اوتیا کتابہ اوتیا کتابہ. ابھی بھی تھوڑا سا لمبا ہو رہا ہے یا کا فتحہ. ایک دفعہ پھر پڑھیں شابش.
ऊतिया किताबहु। कर लीजिए इस फतहा को, दोबारा पढ़ते हैं हम। वअम्मा मन ऊतिय किताबहु वराअ ज़हरिह। वअम्मा मन ऊतिया किताबहु वराअ ज़हरिह। अच्छा कवल, मैं दो तरह से पढ़ूंगी, आप बताइएगा कौन सा ठीक है, ठीक है। ऊतिया किताबहु, सेकंड ऊतिया किताबहु। जी, पहला वाला ठीक था, दूसरे वाले में क्या मिस्टेक थी? उसमें ज्यादा लंबा हो गया था। क्या क्या लंबा हुआ था? ऊतिया या हमने इसको लंबा नहीं करना, आप ठीक करके पढ़ें। जी। वअम्मा मन वअम्मा मन ऊतिया किताबहु वराअ ज़हरिह। आप ना इस तरह पढ़िए, ऊतिया किताबहु, ऊतिया, या इसको लंबा नहीं करना, जल्दी से पढ़ लें। ऊतिया किताबहु, ऊतिया किताबहु की प्रैक्टिस करनी है, मार्क कर लीजिए इसको। जी। अगला देखें, फसौफ यदउ सुबूरा। फसौफ यदउ सुबूरा। शाबाश। देखें, फसौफा, तीनों फतहा जो है ना, इनका टाइम बिल्कुल बराबर होगा। फसौफा नहीं पढ़ेंगे, फा को मत करके अदा नहीं करेंगे। फसौफा, फसौफ, दोबारा, फसौफ यदउ सुबूरा, यदउ सुबूरा। फसौफ यदउ सुबूरा, फसौफ यदउ सुबूरा। अच्छा, यदउ, आइन है, इसको हमजा नहीं पढ़ेंगे। एक दफा फिर पढ़ें आयत को, शाबाश। फसौफ यदउ सुबूरा, शाबाश। वयस्ला सईरा, वयस्ला सईरा। वयस्ला, सॉरी, वयस्ला, वयस्ला, या को मोटा नहीं करेंगे, सौत को मोटा करेंगे। यस्ला, यस्ला, आपका ना सौत भी बिल्कुल बारीक सा हो रहा है। यस्ला, यस्ला, लाम मोटा नहीं करेंगे। देखिए, या बारीक, सौत मोटा, लाम बिल्कुल बारीक। यस्ला, यस्ला, सौत को भी मार्क कीजिए। सईरा, सईरा, वयस्ला सईरा, वयस्ला सईरा। रा, एंड तक इसको पूरी रखेंगे। सईरा, सईरा, वयस्ला सईरा, वयस्ला सईरा। आपका ना रॉ पहले पुर हो रहा है, फिर थोड़ा सा बारीक लग रहा है। अलिफ भी रॉ का हैवी होगा। सईरा, सईरा। शाबाश। एक दफा आयत दोबारा पढ़ें। वयस्ला सईरा, सौत को मार्क कीजिए, बारीक हो रहा है, और ऊपर ऊतिया किताबहु, या के फतहा को मार्क कीजिए, ठीक है। इनकी प्रैक्टिस करनी है आपने। बारकल्लाह फीकी। कवल, आलिया यासीन। इन्नहु काना, इन्नहु काना, इन्नहु, इन्नहु काना, काना,
في أهله في أهله ها میں جمع ہے أهله أهله رخاوہ ہوگا ہا ساکنہ میں پورا ٹائم دے رخاوہ کا دوبارہ أهله إنه كان في أهله إنه كان في أهله مسرورا مسرورا سین میں بھی رخاوہ کریں گے مسرورا مسرورا را پر مسرورا مسرورا إنه كان في أهله مسرورا إنه كان في أهله مسرورا ہا کو جماؤں کے ساتھ مسرورا سین ہا اور سین دونوں میں رخاوہ کریں گے دونوں کو بالکل برابر ٹائم دیں اور دوبارہ پڑھیں إنه كان في أهله مسرورا أهله مسرورا أهله مسرورا إنه كان في أهله مسرورا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن إنه ظن ظا انفتاح بھی کریں گے ظن ظن منہ نہیں کھل رہا زبر کے لیے ظا کے ساتھ ظن ظن أن لن يحور أن لن يحور أن لن يحور أن لن يحور آخر میں را پر يحور يحور إنه ظن أن لن يحور إنه ظن أن لن يحور ظا کے مخرج کو ٹھیک کریں ظن ظن آیت کو دوبارہ پڑھیں شابش إنه ظن أن لن يحور اچھا بتائیں الن یہاں پر کون سا قاعدہ ہو رہا ہے یہاں پہ وہ پہلے تو ال پہ ادغام ہو رہا ہے بغیر ادغام غنہ کون سا ہو رہا ہے بغیر غنہ جی ادغام بغیر غنہ ہو رہا ہے اس جی کا مطلب جی ہم یہاں پر رکیں گے نہیں الن ایسے نہیں رکیں گے ٹھیک ہے نہیں الن يحور أن لن يحور آخر میں را بالکل واضح کریں گے مخرج میں جماؤ را کے توسط اور پر یحور يحور شابش إنه ظن أن لن يحور
इन्नहु ظن अन लन यहूर। अभी भी ना थोड़ा सा टाइम ज्यादा दे रही है, अल्लन ऐसे नहीं, अच्छा ठीक है अल्लन यहूर। अन लन यहूर। शाबाश, बारकल्लाह फीकी। फरीहा शौकत। बला इन्ना, बला इन्ना, बला, बला नहीं, बा की जबर को खींचेंगे नहीं, बला इन्ना, बला इन्ना रब्बहु, रब्बहु, रा नहीं, रा, रा पुर, रब्बहु। रब्बहु, देखिए रब्बहु, इसमें रा तो पुर है लेकिन बा को मोटा नहीं करेंगे, रब्बहु। रब्बहु, कान बिही, कान बिही, कान कान बसीरा, बसीरा, सी नहीं, सुई, सुई मुस्ताइलिया से है सॉफ्ट, बसीरा। बसीरा, बा को मोटा नहीं करेंगे, बसीरा करेंगे इसको, बा बिल्कुल बारीक होगा, बसीरा, बसीरा, बला इन्ना रब्बहु कान बिही बसीरा। बला इन्ना रब्बहु कान बिही बसीरा। अच्छा देखें, बला मद है ना, 4 काउंट्स तक लंबा करेंगे और बसीरा आखिर में रा पुर है। दोबारा देखो, गौर से सुने, बला इन्ना रब्बहु कान बिही बसीरा। बला इन्ना रब्बहु कान बिही बसीरा। बसीरा हो रहा है, अब भी ये बा ना हैवी हो रहा है, बा, बा पढ़ें, बा सी, अलग से पढ़ें, बसी, आप अलग से भी ना इसको बा पढ़ेंगे, बा अलग से सिर्फ बा पढ़ें, बा सी, सी, सी मोटा, सी, बसीरा, बसीरा। मार कीजिए, सौत के साथ बा भी मोटा कर है, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, बा बिल्कुल बारीक और सौत है। फला उक़सिमु, फला उक़सिमु, क़ाफ मुस्ताइलिया भी है और इधर क़लक़ला भी होगा क़ाफ साकिन में, उक़सिमु, उक़सिमु, फला उक़सिमु, फला उक़सिमु, बिश्शफ़क़, बिश्शफ़क़, शफ़क़ क़ाफ मुस्ताइलिया है, मोटा करेंगे एंड में, बिश्शफ़क़, बिश्शफ़क़, शफ़क़ काफ नहीं क़ाफ, बिश्शफ़क़, बिश्शफ़क़। क़ाफ क़लक़ला भी करेंगे और मोटा भी करेंगे, दोबारा पढ़े साहब, चांस नहीं आएगा, क़ाफ, बिश्शफ़क़, क़लक़ला, क़लक़ला ड्रॉप हो गया, बिश्शफ़क़, 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 आप उसमें क़लक़ला कह रही हैं तो वो बारीक हो रहा है और जब मोटा कह रही हैं तो क़लक़ला ड्रॉप हो रहा है, इसको भी मार दीजिए,
जैसे हम उक़सिमु इस वाले कॉफ को अदा कर रहे हैं ना, वैसे ही बिशफ़क़ कॉफ को ऐसे अदा करना है, ठीक है। पूरी आयत को पढ़ते हैं, गौर से सुनते हैं। फला उक़सिमु बिशफ़क़, फला उक़सिमु बिशफ़क़, मीम के पेश को लंबा नहीं करना, बिल्कुल बेदारा। फला उक़सिमु बिशफ़क़। अच्छा देखें, दो तरह से मैं पढ़ रही हूँ, आप मुझे मिस्टेक बताइएगा, ठीक है। एक है बिशफ़क़ और दूसरा है बिशफ़क़। कौन सा वाला ठीक है? दूसरे वाले में क्या मिस्टेक कर रहे हैं? कॉफ बिल्कुल वाज़े ही नहीं है, कॉफ साकिन में शिद्दा होता है, शिद्दा में आवाज मुकम्मल तौर पर बंद हो जाती है, इसलिए उस कॉफ को वाज़े करने के लिए उसमें कलकला होगा, ठीक है। बिशफ़क़, बिशफ़क़। आप कॉफ मार कीजिए, इसकी प्रैक्टिस करिए, ठीक है, कॉफ की। बारकल्लाह फीकी। हानिया ज़ैनब। वल्लैलि वमा वसक़, वल्लैलि वमा वसक़। वल्लैलि, लाम का मखरज कंप्लीट। वल्लैलि, वल्लैलि वमा वसक़, वमा वसक़। वल्लैलि वमा वसक़, वल्लैलि वमा वसक़। वल्क़मरी, वल्क़मरी। कॉफ मोटा है लेकिन मीम को बिल्कुल बारीक करेंगे। वल्क़मरी, वल्क़मरी। रोई नहीं, री बारीक, रॉ के नीचे जब जेर होती है तो वो रॉ बारीक पड़ी जाती है। वल्क़मरी, वल्क़मरी। रोई नहीं, री। वल्क़मरी, री, री। रोई नहीं पढ़ेंगे इसको, ठीक है। वल्क़मरी, वल्क़मरी इज़ा तसक़, इज़ा तसक़, इज़ा तसक़, इज़ा तसक़। शाबाश, कलकला बहुत अच्छा है आपका। वल्क़मरी इज़ा तसक़, वल्क़मरी इज़ा तसक़। शाबाश। लतरकबुन्न, लतरकबुन्न। तर नहीं, रॉ साकिन है और उससे पहले जबर है। जब भी रॉ साकिन से पहले जबर होगी तो उस रॉ को भी हम पुर पढ़ेंगे, ठीक है। लतरकबुन्न, लतरकबुन्न। इसको ऐसे नहीं पढ़ेंगे, लतर तर नहीं, तरो पुर। लतरकबुन्न, लतरकबुन्न। रॉ में कौन सी सिफा होगी? रॉ में पुर पढ़ा जाएगा हवा में से। जी, सिद्धा तवस्सुत रिखावा में से कौन सी सिफ्त होगी? रॉ में अभी इदगाम होगा। अच्छा चले हम किसी और से पूछते हैं जी। रॉ साकिन कितना टाइम देंगे इसको? तवस्सुत, तवस्सुत का टाइम देंगे। और तवस्सुत क्या होता है? दरमियानी आवाज चलती है, दरमियानी आवाज, एतदाल। एतदाल, यानी ना तो आवाज बहुत ज्यादा जारी रहेगी ना तो आवाज बिल्कुल बंद रहेगी, ठीक है। तो हम आवाज को थोड़ा सा जारी रखेंगे ताकि दरमियान में पोज ना फील हो। लतरकबुन्न, लतरकबुन्न,
लेकिन इसको पुर भी करना है रॉ को, तर तर नहीं पढ़ना। लतरकबुन्ना तबक़न अब इसमें देखिए तो मुस्तआलिया है, इसको मोटा करेंगे। बा बिल्कुल बारीक होगा और कौफ फिर मुस्तआलिया है तो इसको हैवी करेंगे। ठीक है, ख्याल ये रखना है कि दो आस पास में जो मोटे हरूफ आ रहे हैं उनके दरमियान जो बारीक हर्फ बा है वो मोटा ना हो। तौबक़न हाँ, इसकी हम अलग से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तौबक़न फिर मिला के पढ़े तौबक़न यहाँ कौन सा कायदा हो रहा है? इख्फा हो रहा है आपके यहाँ पे। और कैसा इख्फा करेंगे यहाँ पर? मुकम्मल इख्फा होगा। ठीक है, और चलिए कोई और बताएं। मोटा मोटा इख्फा होगा। मोटा हकीकी इख्फा। हरूफ मुस्तालिया में से आ रहा है, मोटा इख्फा होगा। मोटा इख्फा। आदिल, आपने हैंडरेज किया है, आप मुझे बताएं कि क्यों मोटा इख्फा करेंगे हम यहाँ? हरूफ मुस्तालिया में से इसलिए। शाबाश। नून साकिना के बाद इख्फा के जो हरूफ है उनमें से तो आ रहा है और तो जो है ये हरूफ मुस्तालिया में से है, इसलिए हम यहाँ पर इख्फा को मोटा करेंगे। तो के मखरज के करीब ले जाकर नून की आवाज को नाक में छुपाएंगे, गुन्ना करेंगे और साथ में मोटा करेंगे। नहीं हो रहा। मोटा करने के लिए जबान की जड़ उठाएं, कब शिप बनाए जबान को। इसको मार्क कीजिए, इक्फा की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, आयत को मुकम्मल करते हैं। لتركبن طبقا عن طبق لتركبن طبقا عن طبق अच्छा, लतरकबुन्ना में रा को भी मार्क कर लीजिए। जो मिस्टेक बताई वो दोबारा नहीं आनी चाहिए। لتركبن طبقا عن طبق لتركبن طبقا عن طبق आइन है, हमजा नहीं। طبق ठीक है, एक दफा मुकम्मल आयत को पढ़े। لتركبن طبقا عن طبق हानिया इधर देखिए, طبقا عن, ये कौन सा कायदा है? हानिया कवायद याद नहीं है ये? ठीक है, आलिया आप बताएं। ये इजहार है। शाबाश। देखिए, तनवीन के बाद हुरूफ हलकी में से आइन आ रहा है, यहाँ इजहार का कायदा करेंगे। और इजहार में हमने क्या पढ़ा है? ज्यादा गुन्ना किए बगैर अदा करना है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा गुन्ना नहीं करेंगे। طبقاً عن طبق طبقاً عن طبق बारकल्लाह फीकी। हमारा आज का लेसन यहीं तक है। आपने इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, खास तौर पर इक्फा की एक मिसाल तो हमें अल्हम्दुलिल्लाह 19 में मिल गई, मुफख्खम इक्फा की, मोटे इक्फा की। तो इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, और भी आप पीछे से मुराजिया करेंगे, इंशाल्लाह रिपीटेशन करेंगे सूरह नबा से लेकर सूरह मुतफ्फिफीन तक। तो जो इक्फा है उस पर खास तौर पर देखिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा उसकी। ठीक है, चले, बारकल्लाह फीकुम। अगली क्लास की तरफ हम चलते हैं। जी ज़ेबा बाजी।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ السلام وبرکاتہ۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں رکھا ہوگا۔ چلے جی اپنی نیتوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے خالص کریں اور یہ وقت جو ہے ہمارا عبادت میں گزرے۔ چلے دعا کر لیتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسول کریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اچھا ایسے جب میں دعا مانگتی ہوں نا تو آپ لوگ بھی دعا مانگا کریں اللہ تعالیٰ سے، ٹھیک ہے، تاکہ واقعی وہ فیلنگز آئیں جب ہم حدیث سن رہے ہوں اور ہمارا عمل بدلے۔ چلیں آج کی حدیث ہے ہماری، مسلمان کون اور مومن کون۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ حدیث نمبر 53 سے، مسلمان کون؟ عن عبد الله بن عمرو عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده۔ عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ عنہما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور اس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ مسلمان کون ہے؟ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان سلامت رہے، یعنی ان کو کسی کی زبان سے اور کسی کے ہاتھ سے کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ اب ہم سب کو اس کرائیٹیریا پر اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے کہ کیا ہمارے اندر یہ صفت موجود ہے، کیا ہمارے اندر یہ خوبی موجود ہے کہ ہماری زبان اور ہمارا ہاتھ کسی کو تکلیف نہیں دیتا۔ زبان سے تکلیف کیسے ہوتی ہے؟ جب کوئی کسی کو گالی دے، کسی پہ لعنت بھیجے، کسی کی غیبت کرے، کسی پر بہتان لگائے، چغلی کرے، کسی کے پاس جا کر شکایتیں لگائے، تو یہ وہ باتیں ہیں جن سے دوسروں کو اذیت پہنچتی ہے، تکلیف پہنچتی ہے۔ اسی طرح ہاتھ سے تکلیف دینے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ انسان ہاتھ سے کسی کو مارے، کوئی اذیت دے، کوئی تشدد کرے، ہاتھ سے مارے یا ہاتھ کے اندر کوئی چھری ہو، تلوار ہو، کوئی چیز اس کے ذریعے کسی کو تکلیف دے، یا کوئی چیز کسی پہ گرا کے، یا کسی کو دھکا دے کے، پش کر کے، یا کسی کے بارے میں کوئی غلط چیز لکھ کے، ٹائپ کر کے، میسج کر کے، یعنی دوسرے کے خلاف کوئی الزام نشر کرے۔ ہمارے جسم کے بہت سے اعضاء ہیں، جیسے آنکھیں ہیں، کان ہیں، ناک ہے، پاؤں ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ تکلیف ان دو چیزوں سے ہی پہنچتی ہے۔ کس کس سے؟ ہاتھ سے اور زبان سے۔ تو اس لیے ان دو کا ذکر خاص طور پر کیا گیا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی کسی کو پاؤں مار کے، ٹھڈا مار کے تو وہ تکلیف پہنچا سکتا ہے، وہ بھی نہیں پہنچا سکتا، لیکن خاص طور پر ہاتھ اور زبان سے بچنا ضروری ہے کہ اس سے کسی کو تکلیف پہنچائے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ یہاں پر قول کا لفظ استعمال نہیں کیا گیا بلکہ لسان کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، یعنی انسان کسی بھی ذریعے سے اپنی زبان کی کسی بھی استعمال سے دوسرے کو حرج اور تنگی میں نہ ڈالے، کیونکہ بعض اوقات انسان بول کے دوسرے کو تکلیف دیتا ہے اور بعض اوقات انسان چپ کر کے کسی کو تکلیف دیتا ہے۔ بعض اوقات کسی کی خاموشی سے بھی تکلیف ہوتی ہے،
تو ہمارے دین نے ایسے لفظ استعمال کیے ہیں کہ جس میں ہر طرح کی تکلیف مائنس ہو گئی، ہر طرح کی تکلیف سے بچنے کی بات ہو گئی. ہماری زبان جو ہے یہ انتہائی بابرکت چیز ہے یا انتہائی منحوس چیز ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر آدمی کی انتہائی بابرکت اور انتہائی منحوس چیز اس کی زبان ہے. یعنی اگر زبان سے وہ اچھے کام لیتا ہے تو وہ زبان بڑی بابرکت بھی ہے، کیونکہ ایک بات انسان کرتا ہے اور اس کی بہت بڑی خیر دوسروں تک پہنچ جاتی، اور بعض اوقات ایک بات انسان کرتا ہے اور اس کا شر دوسروں تک پہنچ جاتا ہے. تو اس سے برکت بھی آئی اور دوسری طرف نحوست بھی ہو گئی. اسی طرح یہ ہے کہ زبان سے سلامتی دینا ایک بہت افضل عمل ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے رسول، اعمال میں سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا. میں نے کہا پھر کون سا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا کہ لوگ تمہاری زبان سے محفوظ رہیں، لوگ تمہاری زبان سے محفوظ رہیں. اسی طرح 3 چیزیں انسان کی بدبختی کی علامت ہے. وہ عورت کہ تم اس کو دیکھو اور وہ تمہیں بری لگے اور جو تم پر زبان چلائے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو بد زبان عورت ہے وہ انسان کی بدبختی کی علامت ہے کہ کسی کی شادی کسی ایسی عورت سے ہو جائے کہ جو اس کے ساتھ ایسا سلوک کرے. پھر یہ بھی یاد رکھیے کہ زبان سے کسی کو اذیت دینا جہنم کو واجب کرنے والا عمل ہے. یعنی اس کی سزا کوئی معمولی سزا نہیں ہے، بہت سخت سزا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، فلاں عورت کثرت سے نماز، روزہ اور صدقہ کرنے میں مشہور ہے، یعنی اس کی عبادتیں بہت ہیں، لیکن وہ اپنی زبان سے اپنے پڑوسیوں کو ستاتی ہے. آپ نے فرمایا وہ جہنمی ہے. پھر اس نے کہا، یا رسول اللہ، فلاں عورت نماز، روزہ اور صدقے کی کمی میں مشہور ہے اور وہ صرف پنیر کے چند ٹکڑے صدقہ کرتی ہے لیکن اپنی زبان سے اپنے پڑوسیوں کو نہیں ستاتی. آپ نے فرمایا وہ جنتی ہے. یعنی بے شک آپ کی عبادتیں کم بھی ہوں، اس سے کم عبادت سے مراد جیسے نفلی عبادت کا کم ہونا، لیکن فرضوں کا کمی نہیں. یعنی اگر عبادت کم بھی ہے تو اس صورت میں اگر انسان زبان سے کسی کو تکلیف نہیں دیتا تو اس کا درجہ بلند ہے. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑا سود یہ ہے کہ انسان ناحق کسی مسلمان کی عزت سے کھیلے. پھر اسی طرح ہاتھ سے تکلیف دینا، تو ہاتھ سے تکلیف دینے میں انسان کسی کو مارتا ہے، جیسے کسی کو کوئی تھپڑ مار دے، یعنی بات کرنے کی بجائے ہاتھ چلا دے، کسی کو جلا دے، کسی کے اوپر کوئی تلوار چلا دے، کوئی چھری چلا دے، کوئی بندوق چلا دے، یا کسی بھی طرح ہاتھ اٹھا کے کسی کو اذیت دے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، وہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو اپنی ذات کے لیے اپنے ہاتھ سے نہیں مارا، نہ عورت کو اور نہ ہی خادم کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا ہم میں مفلس وہ آدمی ہے جس کے پاس درہم اور مال و اسباب نہ ہو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک قیامت کے دن میری امت کا مفلس وہ آدمی ہوگا جو نماز، روزے، زکوٰۃ وغیرہ سب کچھ لے کر آئے، لیکن اس آدمی نے دنیا میں کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر تہمت لگائی ہوگی، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا، کسی کو مارا ہوگا، تو اس کی نیکیوں میں سے اس کو دے دیا جائے گا. یعنی انسان کے جو اعمال ہوں گے برے، اس کے بدلے میں اس کی نیکیاں اس سے لے لی جائیں گی، اور اگر اس کی نیکیاں ان کے حقوق کی ادائیگی سے پہلے ہی ختم ہو گئی تو ان لوگوں کے گناہ اس آدمی پر ڈال دیے جائیں، پھر اس آدمی کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. تو اس لیے ہم سب کو اس بات کا بہت خیال رکھنا چاہیے، بہت احساس کرنا چاہیے کہ ہمارے ہاتھ سے اور ہماری زبان سے کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے. حدیث نمبر 54، مومن کون؟ عن انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال
لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ. انس رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہ نہ چاہے جو وہ اپنی ذات کے لیے چاہتا ہے، جو وہ اپنے نفس کے لیے چاہتا ہے. اس حدیث کو امام احمد نے اپنی مسند میں بھی بیان کیا ہے. خالد بن عبداللہ قصری سے روایت ہے، وہ ممبر پر خطبہ دے رہے تھے. انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دادا یزید بن اسد سے فرمایا، کیا تم جنت پسند کرتے ہو؟ میں نے عرض کیا، جی ہاں. آپ نے فرمایا، اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کیا کرو جو تم اپنے نفس کے لیے پسند کرتے. یعنی اگر تمہیں پسند ہے کہ تم جنت میں جاؤ تو پھر کیا کرو اس کے لیے؟ دوسروں کے لیے وہی پسند کرنا ہوگا جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو. پھر اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ، تم پرہیزگار بن جاؤ، لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار ہو جاؤ گے. پرہیزگار کون ہوتا ہے؟ جو حرام چیزوں سے بچتا ہے، جو دوسروں کو تکلیف دینے سے بچتا ہے، جو گناہ کے کاموں سے بچتا ہے. تو صرف عبادت کرنا کافی نہیں ہوتا، صرف نماز روزہ کر لینا کافی نہیں، صرف تہجد پڑھ لینا کافی نہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ انسان گناہ کے کام چھوڑ دے. تو آپ نے فرمایا، اے ابو ہریرہ، تم پرہیزگار بن جاؤ، لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار ہو جاؤ گے، اور قناعت کرو، تم لوگوں میں سب سے زیادہ شکر گزار ہو جاؤ گے. تو یہاں پر یہ جو الفاظ آئے حدیث میں کہ لا یؤمن احدکم، اس کا مطلب ہے کہ تم میں سے کسی شخص کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا. یعنی لا الہ الا اللہ پڑھ کے ایک شخص اسلام میں تو داخل ہو جاتا ہے، لیکن ایمان اسی وقت کامل ہوتا ہے جب اس کے عمل بدلتے ہیں. اگر عمل میں تبدیلی نہ آئے تو ایمان مکمل نہیں ہوتا. اور اس میں شرط یہاں کیا لگائی گئی اس حدیث میں؟ حتی یحب لأخیہ، یہاں تک کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہ نہ پسند کرے ما یحب لنفسہ، جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. یعنی اگر کسی کے اندر یہ صفت نہیں تو اس کا ایمان کامل نہیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ دوسروں کے لیے ہمیں وہ خیر جو ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہ پسند کرنی چاہیے. انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے ہر مسلمان بھائی کے لیے اسی طرح خیر اور بھلائی پسند نہ کرے جس طرح اپنی ذات کے لیے کرتا ہے. یعنی جو خود کے لیے پسند ہو وہی دوسروں کے لیے پسند کرنا، اس سے ایمان کامل ہوتا ہے. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما تھے کہ ابو طلحہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ سے پوچھا کہ آپ کی کیا رائے ہے. اللہ عز و جل نے یہ آیت نازل فرمائی ہے، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم ہرگز نیکی کو نہیں پا سکتے جب تک کہ وہ خرچ نہ کرو جسے تم محبت کرتے ہو، اور مجھے اپنے سارے مال میں سے بیرحا کی زمین زیادہ محبوب ہے، اور میں اس کے ذریعے اللہ عز و جل کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، واہ واہ، بیرحا تو بڑا نفع بخش مال ہے. پھر انہوں نے وہ باغ لوگوں میں تقسیم کر دیا، یعنی اپنی محبوب ترین چیز لوگوں میں تقسیم کر دی. ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ اول تو ہم اس بارے میں کم ہی سوچتے ہیں کہ دوسروں کی ضروریات کیا ہیں، لیکن اگر ہم دوسروں کی ضرورت پوری بھی کرنے لگے تو جو کم تر چیزیں ہوتی ہیں، جو فالتو فضول چیزیں ہوتی ہیں، صرف وہ دوسروں کو دے دیتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے صدقہ خیرات کر دیا. صدقہ خیرات کے نام پر جو ہم کھانا دیتے ہیں یا جو کپڑا دیتے ہیں، کیا وہ خود بھی کھاتے اور پہنتے ہیں؟ وہ نہیں کھاتے خود. صدقے کی دیگ اور ہی طرح کی ہوتی ہے. اپنے لیے اعلیٰ ترین چیزوں کو اختیار کرتے ہیں اور غریبوں کو دینے کے لیے گھٹیا چیزیں استعمال کرتے ہیں. تو انسان کا ایمان مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ ہمیشہ نہ بھی صحیح لیکن کبھی نہ کبھی محبوب ترین چیز جو ہے وہ اللہ کی راہ میں وہ خرچ نہ کرے. یعنی مما تحبون، اس میں سے جو تم محبت کرتے. اس کا مطلب نہیں کہ
اپنی ہر پسندیدہ چیز جو ہے وہ انسان کسی کو دے دے، بلکہ اس میں سے بھی دے جو عام استعمال کی ہیں، اور اس میں سے بھی دے جو خاص خاص چیزیں ہیں۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ دوسروں کو وہ نہیں کھلانا چاہیے جو انسان خود نہ کھائے، یعنی جو باسی ہو چکا ہو، جو خراب ہو چکا ہو۔ حضرت عائشہ سے مروی ہے، وہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گوہ پیش کی گئی، لیکن آپ نے اس کو نہیں کھایا۔ تو حضرت عائشہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، کیا ہم یہ مساکین کو کھلا دیں، یعنی فقیروں کو دے دیں؟ آپ نے فرمایا، جو چیز تم خود نہیں کھاتے وہ ان کو بھی نہ کھلاؤ، یعنی اگر تمہیں اپنے لیے پسند نہیں تو پھر دوسروں کے لیے بھی اس کو پسند نہ کرو۔ پھر یہ صرف کھانے پینے کے معاملے میں نہیں بلکہ مشورہ دینے کے بارے میں بھی ہے کہ آپ جو چیز اپنے لیے پسند نہیں کرتے اس کا مشورہ دوسروں کو بھی نہ دیں۔ جی، اس حدیث میں یہ جو بات کہی جا رہی ہے کہ مسلمان ہوتا ہی وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے محفوظ رہیں۔ عموماً ہم زیادہ اچھا متقی بننے کے لیے عبادت زیادہ کرتے ہیں، تسبیحات بڑھا دیتے ہیں یا وہ زیادہ کر دیتے ہیں، کیونکہ جب ہمیں یہ احساس ہونا شروع ہوتا ہے کہ ہم اچھے نیکی کی طرف آ جائیں یا ہم زیادہ بن جائیں، لیکن ہم پرہیز نہیں کرتے۔ جیسے کہ امام بخاری جو ہیں، جب وہ کہتے ہیں کہ جب سے مجھے پتا چلا کہ غیبت حرام ہے تو میں نے غیبت نہیں کی، اور جب انسان اپنی زبان کو روک لیتا ہے لغو سے یا برائیوں سے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس پہ حق جاری کروا دیتے ہیں، کیونکہ پھر وہی زبان وہی خیالات کسی نیکی کے کام میں لگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے اگر آپ صحت کے لیے اچھی غذا کھا رہے ہوں، ٹانک کھا رہے ہوں، صحت مند غذائیں کھا رہے ہوں، لیکن ساتھ ساتھ بد پرہیزیاں کر رہے ہوں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اچھی غذا کا اثر بھی مارا جاتا ہے اور آپ بیمار ہو جاتے ہیں، اور طاقتور ہونے کی بجائے اور کمزور ہو جاتے ہیں۔ ایسا ہے کہ جو زبان اور یہ سے ہم باتیں بہت کرتے ہیں، بڑی بڑی باتیں، لیکن جب پروف کرنے کی باری آتی ہے کہ ہمیں رکنا ہے ان چیزوں سے، ان سچویشن سے ہم رک نہیں پاتے۔ اصل تقوی یہی ہے کہ رکنے والی چیزوں سے انسان رکے۔ کرنے والی چیزیں جو ہوتی ہیں نا، وہ تو انسان عام حالات میں، نارمل حالات میں کرتا رہتا ہے، لیکن رکنے والی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں کہ جہاں انسان کا بعض اوقات کنٹرول نہیں ہوتا جذبات کی وجہ سے۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم دونوں طرف دیکھیں، ایک طرف دیکھیں کہ ہمارے اوپر کرنے کے کون سے کام ہیں، کیا کیا ذمہ داری ہے، اور دوسری طرف نہ کرنے کے کون سے کام ہیں۔ تو ان دونوں کے ساتھ ہی بیلنس ہوگا، زندگی میں اعتدال جب ہی آئے گا۔ ٹھیک ہے؟ جی جلدی سے ہم کوئی سا اپنا ڈسکشن کی طرف چلتے ہیں۔ یہ بتائیے کہ حدیث کے مطابق حقیقی مسلمان کون ہے؟ حدیث میں سے جواب دیجیے۔ جی، جس کے ہاتھ اور منہ سے دوسرے جو ہیں وہ مسلمان میں محفوظ رہیں۔ نیم کال کروں پھر آپ جواب دیجیے گا، ٹھیک ہے؟ مریم عبداللہ بتائیے۔ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ بالکل، بارک اللہ فیکم، ٹھیک ہے، ہو گیا۔ جی رابعہ نادر، آپ بتائیے کہ مبارک اور منحوس چیز حدیث میں کس کو کہا گیا ہے؟ میم زبان کو۔ جی زبان کو۔ زبان کو۔ تو ہمیں کیا پتہ چلتا ہے شمع حسین کہ زبان سے ہمیں کیا نہیں کرنا ہے؟ زبان سے ہمیں دوسروں کو تکلیف نہیں دینی۔ زبان سے ہمیں تکلیف نہیں دینی۔ اچھا، اب مجھے کوئی پریکٹیکل ایگزامپلس بتائیے، میں نام کال کرتی ہوں، جیسے اسما عادل، آپ بتائیے زبان سے ہم کیسے تکلیف دیتے ہیں لوگوں کو؟ کیا کیا باجی چیزیں کی شامل؟ جی جیسے کسی کی غیبت کرنا، کسی کی کے لیے کوئی بری بات کہنا، چغلی دینا یا گالی دینا، یہ سب چیزیں زبان کی تکلیف میں آ جاتی ہیں۔ اچھا، یہ بتائیے عزیزہ بیگم کہ کسی کو ٹائپ کر کے اگر ہم کوئی ایسی غلط بات لکھ کر ہم دیں تو یہ کیا برائی میں شامل ہوتی ہے؟ جی بالکل، کیونکہ ہاتھ سے غلط لکھ کر ہم ان کی تشہیر کر رہے ہوتے ہیں، ان کو برا بلا کر رہے لکھ کر رہے ہوتے ہیں، زبان سے نہیں بلکہ ہاتھ سے۔ تو جسم کے بہت سارے حصے ہیں، لیکن ہاتھ اور زبان جو ہے وہی ہمارا۔
جی بالکل، ہاتھ اور زبان کا استعمال ہمیں کن کام میں، جیسے استاذہ نے بھی آخر میں بتایا نا کہ ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں ایک طرف کرنے والے کام اور ایک طرف نہ کرنے والے کام اگر ہم لکھنے بیٹھیں تو پھر ہم اس چیز کو روک سکتے ہیں. لیکن کتنی بڑی بات ہے نا. ایک تو الحمدللہ ہم سب کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، تو اب ہمیں کیا کرنا ہے، اپنے آپ پہ چیک کرنا ہے کہ کہیں میری زبان اور میرے ہاتھ اور زبان سے میں نے کسی کو تکلیف تو نہیں دی. آپ دیکھیے گا دن جب آپ غور کرتے ہیں ہم سب، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بہت جگہ ہم کوتاہی کر جاتے ہیں. کبھی کبھار تو زبان سے بھی، یہ جو ٹائپ والی بات میں نے کی نا، ہم کیا کرتے ہیں میسج کر کے بولنا شروع کر دیتے ہیں. اب تو ہمارے ہاتھوں میں ہے نا گیجٹ، اگر ہم بول رہے تو اب تو ایک اور چیز آ گئی، وائس نوٹ پہ ہم کر رہے ہوتے ہیں اور وہ دیکھیں سیف ہو جاتی ہے. وہ آپ چاہیں ڈیلیٹ کر دیں لیکن ایک ڈیٹا تو سیف ہو رہا ہے نا. کبھی سنیے اپنی وائس، اگر ہم نے کسی کے ساتھ ایسی بات کی ہے اور اب آپ سنیں گے تو آپ کو کتنی تکلیف ہوگی. اللہ اکبر، میں نے ایسا بھی گناہ کیا ہے. تو جب یہ موبائل میں سیف ہو سکتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس بھی سیف ہوگا یہ، اور پھر یہ ہمارے آخرت میں کتنا بڑا خسارہ ہے. تو ہمیں شعوری طور پہ کوشش کرنی ہے کہ ہم ایسا کام نہ کریں. اچھا بتائیے، قیامت کے دن مفلس کون ہوگا؟ جی سمیرہ آپ بتائیے. قیامت کے دن مفلس وہ ہوگا جس کے جو اعمال ہے، اعمال تو لے کر آئے گا وہ بہت ان کے اچھے اعمال لے کر آئے گا، لیکن اس کی زبان کی وجہ سے اس کے اعمال جو ہیں اس کے لیے کسی کوئی کارآمد نہیں ہوں گے. جی نویرا آپ بتائیے کون سے اعمال تھے وہ استاذہ نے بتائے تھے؟ کہ وہ اپنے زبان سے کسی کو برا بھلا کہے یا تکلیف دے، گالی دینے والا، خون بہانے والا، مال کھانے والا. قیامت کے دن ایسا شخص مفلس ہوگا. چلو سا لکھتے ہیں حدیث نمبر 54 دیکھ لیتے ہیں. مومن کون تھے؟ حدیث کے مطابق کوئی شخص کس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا؟ جی سائرہ حسن آپ بتائیے. سائرہ آپ ہمارے ساتھ. جی انہوں نے حدیث میں بتایا ہے کہ تم میں سے مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتا کوئی جو چیز تم اپنے لیے پسند کرو وہی اپنے بھائی کے لیے نہ پسند کرو. جب تک اپنے بھائی کے لیے وہ نہ چاہے جو اپنے نفس کے لیے چاہتا ہے. تو اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے زہرا؟ اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے؟ اس سے یہی بات پتہ چلتی ہے کہ آپ جو اپنے لیے لے رہے ہیں، جو اپنے لیے پسند کر رہے ہیں، وہ دوسروں کے لیے بھی وہی پسند کریں، نہ کہ اپنے لیے اچھی چیز، اچھی کوالٹی کی چیز لیں اور دوسروں کے لیے بس آپ نے ایسی سی چیز لے لی کہ بس کام چل جائے. عمومی طور پہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، اپنی جو میڈز ہوتی ہیں ان کو وہ کھانا دیتے ہیں جو ہم لوگ نہیں کھانا چاہتے یا جو بچ جاتا ہے. کبھی ہم نے بالکل جو ہماری ہنڈیا ہوتی ہے اس میں سے ہم نے پکا بالکل ایسا بہت کم ہی ریئر ہوتا ہے. لیکن یہ ہم نے کل بھی ہم نے حدیث پڑھی تھی، احسان والا معاملہ کرنا ہے نا، ایکسلنس کے لیول پہ کرنا ہے. تو ہم نے کیا کرنا ہے، آپ نے اپنی پسندیدہ چیزوں میں سے دینا ہے. جب تک ہم خرچ نہیں کریں گے تب تک ہم اللہ کے محبوب نہیں بن سکتے. تو مومن وہ ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ خرچ نہ کرے جو وہ اپنے لیے چاہتا ہے. جی اور اسما شبیر آپ اس حدیث کے بارے میں کیا کہتی ہیں؟ کیا سمجھ آتا ہے اس حدیث سے؟ اور اس حدیث سے یہ سمجھ آتا ہے کہ مومن صرف وہ نہیں ہے کہ جو صرف عبادت کرے، نماز پڑھے، روزہ رکھے اور نفلی عبادت بہت زیادہ کرے، بلکہ ساتھ ساتھ گناہوں کو بھی چھوڑے. بالکل دین کا جو ہمارا حصہ ہے نا، یہ جو قرآن، نماز، عبادات، یہ صرف 20، باقی کتنا ہے حصہ جو ہے ہمارا، وہ اخلاقیات پہ بات ہوتی ہے اور گناہوں کو بھی چھوڑے اور گناہوں سے اپنے پرہیزگار ہونا، پرہیزگار، گناہوں سے بچنے والا. جیسے ایمان کامل اسی ٹائم ہوگا جب عمل اس پہ بندہ کرے گا جن باتوں کو. جی بالکل، بارک اللہ فیکم. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کے عمل میں خوب خوب برکت عطا فرمائے، اور یہ جو احادیث ہم نے پڑھی ہے اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. چلے جی اب ہمارے جی میرا ایک سوال ہے. جی کون؟ جی استاذہ نے کہا تھا کہ زبان سے بھی تکلیف ہوتی ہے اور چپ رہنے سے بھی تکلیف ہوتی ہے. کسی کی زبان سے کچھ الفاظ نکل ہیں تو اس سے بھی کسی کو تکلیف ہوتی ہے، اور اگر کوئی چپ رہے تو اس سے بھی تکلیف ہوتی ہے. تو یہ ذرا چپ رہنے پہ
थोड़ा बता चुप दो। रहने से मुराद था ये कि यानी कि आपसे कोई सवाल कर रहा है, कोई बात पूछना चाह रहा है और आप जानबूझ के उसको वो बात ना बताएं। अगर मैं इसको बता दूं तो फिर ये तो ये हो जाएगा, उसका फायदा हो जाएगा। इससे भी बहुत सारी मतलब अगर आप अच्छी बात बता दें तो क्या होगा, उनका फायदा ही होगा ना। बाज़ दफ़ा हम छुपा जाते हैं, बहुत सारी चीजें हमें पता होती है, हम कहते हैं हम क्यों बताएं इसको, ये जी मुराद। ठीक है बाजी, जी एक सवाल मेरा भी था। जी। बाजी, उन्होंने कहा था 3 चीजें वक्ती की अलामत है, बस जबान औरत का बताया था, और 2 चीजें और क्या कोई बताई थी या नहीं बताई? मैं मिस हो गया मेरा ना वो बात। जी, और आप किसी कोई और उनको बताना चाहेंगे आंसर? जी यही बताया था उन्होंने कि बस ज़बान औरत, एक ही बताई थी जी। बदजुबान औरत बदबख्ती तो की बताया अलामत ना हम, जी जितना बताया उसी पे अभी हम रखते हैं। हो सकता है आगे नेक्स्ट में जो है ना उस्तादा इसको क्लियर कर जी दें। जी ठीक है, ठीक। चलिए। मेरा भी सारी अहादीस आपको लग रही है, स्टार्ट के बाद एक दूसरी हदीस जो है इनसे कनेक्ट है, ठीक है ना? तो हम एक सुनते चीज रहेंगे। मुझे आपको पूछनी है मुझे जी, और सीमा जी आयत बोलिए। ये हदीस नंबर 53 है ना, तो इसमें लास्ट का पार्ट उस्ताजा ने नहीं पढ़ा है, तो हम यहीं तक लिखें वयदीह तक लिखे वल मुहाजिरु मन हजरा, उन्होंने नहीं पढ़ा उस्ताजा ने। हो सकता है ऑडियो में जो है वो कटिंग हो गई हो, तो ये आप पूरी पढ़ेंगे। देखिए इसमें लिखा हुआ है किताबुल ईमान 10, ठीक है ना? तो ये पूरी ही पढ़ेंगे, ठीक है? चलिए जी। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।